الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، انسان کے پاس فخر مباحات کے بہت سے اسباب ہیں جن پر انسان فخر کرتے ہیں. کوئی اپنے مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے بڑا سمجھتا ہے، کوئی اور دیگر حسن و جمال کی وجہ سے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی اس آیت مبارکہ میں نفی کر دی کہ اگر اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام ہے تو تب تم صاحب مقام ہو، اگر اللہ کے ہاں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے منصب کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ تقویٰ ہے، ایمان اور تقویٰ. کیونکہ تقویٰ آتا ہی تب ہے جب پہلے ایمان آتا ہے، اس کے بعد تقویٰ آتا ہے. اس لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نسب کو بیان کیا ہے. ہم نسب کی حقیقت کو بیان کر کے بتایا کہ خلقناکم من ذکر وانثی، اماں حوا اور آدم سے تم سب پیدا ہو گئے، تمہارا سب کا نسب وہاں جا کر لگتا ہے. ہمارے خلیفہ اور ہمارے نبی تک تمہارا نسب ہے، یعنی تم پیغمبر کی اولاد ہو. سارے کے سارے انسان نبیوں کی اولاد. ابو ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہے اور ابو الاول حضرت آدم علیہ السلام. یہ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ سے کسی نے کہا تھا کہ لندن کا ایک ڈاکٹر آیا ہے ڈارون، وہ کہتا ہے ہم بندر کی اولاد ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بندر سے پیدا ہوئے، انسان بندر سے بنا ہے. وہ یہ کہتا ہے ڈاکٹر ڈارون کا مشہور نظریہ. آج کل پھر اس کے ماننے والے بہت سے پیدا ہو گئے. تو سارا گند جو پہلے تھا دوبارہ دنیا میں وہ گند پھر شروع ہوا. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی ہر ایک کو اپنا نسب بیان کرنے کی اجازت ہے. اگر وہ کہتا ہے میرا باپ بندر تھا تو ہمیں کیا اختلاف ہے؟ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. ہمارا نسب تو دو نبیوں سے لگتا ہے، پہلے نبی نوح علیہ السلام پھر آدم علیہ السلام. تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی نسب کے اعتبار سے پیچھے جڑ تمہاری ایک ہی ہے، لیکن آگے ہم نے قبیلے بنا دے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، چھوٹے اور بڑے قبیلے بنائے لتعارفوا، تاکہ تعارف رہے اور تم صلہ رحمی کی جو حقوق اور ذمہ داری ہے وہ ادا کر سکتے. نام و نسب کس لیے بنایا؟ تعارف کے لیے. اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کا تعارف کرایا کرو. لوگ بڑھ کا صحیح بات ہمارا بچہ ہم کسی کو نہیں جانتے، یہ کوئی فخر کی بات تھوڑی ہے. سب کا تعارف کراؤ، بھائی تمہارے فلاں بھی رشتہ دار ہیں، فلاں رشتہ دار ہیں، فلاں رشتہ دار ہیں، ابا کی طرف سے فلاں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابند فرمایا کہ اپنے بچوں کو نسب کے بارے میں بتایا کرو.
تم کون ہو، تمہارے عزیز و اقارب کہاں کہاں ہیں، کیوں؟ تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ لیکن حقوق میں سب سے پہلا حق صلہ رحمی کا حق ہے، یاد رکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رحم ہے یہ اللہ کے دامن کو پکڑ لے گا اور کہا کہ اللہ فرمائے کہ کیا تو کیوں احتجاج کر رہا ہے، تجھے کیا درخواست ہے تیری؟ کہا کہ اللہ میرے بارے میں فیصلہ کیجئے۔ اللہ فرمائے کہ جس نے تجھ کو جوڑا اس کو ہم جوڑیں گے، جس نے تجھ کو توڑا ہم اس کو توڑ دیں گے۔ پہلا حقوق ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو تسلی دی تھی، لے کہتے اما خدیجہ سے بڑھ کر عقل والی جو عورت نہیں گزری۔ پیغمبر کی ذات کو تسلی دینا، نبی کی ذات کو، اور ایسے خوبصورت الفاظ میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عورتیں تو ویسے ہی گھبرا جاتی ہیں، شوہر پر کوئی مشکل آ جائے تو ویسے ہی گھبرا جاتی ہیں، ان کے اپنے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اور یہاں اما خدیجہ آ رہی ہیں، رسول فرمائے لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان پر ڈرتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری مجھ پر نبوت کی ڈالی گئی ہے میں اس میں شاید پورا نہ اتر سکوں، اس لیے کہ مجھ پر اتنا بوجھ پڑا ہے اور مجھ پر اتنا وزن آیا ہے کہ شاید میں بیمار ہو جاؤں گا یا میری جان چلی جائے گی، میں نبوت کی ذمہ داریاں یہ بوجھ کیسے اٹھاؤں گا۔ وہ اما عائشہ صلی دے رہی ہیں کہ لا یخزیک اللہ وابدا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام ہونے دیں۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صلہ رحمی کرنے والا جو انسان ہے اس کو کبھی ذلتوں سے واسطہ نہیں پڑے گا، اس کی عزت ہی بڑھے گی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کرتے ہیں، وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، وہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ذلیل ہو۔ کیا مطلب ہے کہ تم ڈنڈی مارتے ہو؟ اگر تم وسلم کے الفاظ کو دیکھو، نقل تصل الرحم، ہو نہیں سکتا کہ آپ ناکام ہو، کیوں؟ لیکن آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور تقریر ضعیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غیروں کا بھی خیال کرتے ہیں، یہ صرف اپنوں کا، غیروں کا بھی خیال کرتے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تقریر ضعیف، تحمل الکل، ناکارہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کا، بیواؤں کا اوپر خرچ کرتے ہیں، تقسیم معدوم، آپ کمائی کرتے ہیں، کمائی، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتے۔ رسول اللہ نے بکریاں تک چرائی ہیں مکہ شریف۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پر رسول اللہ کے قدم لگے ہیں، آپ بکریاں لے کر ان پہاڑوں پر پھرا کرتے تھے، بکریاں چلایا کرتے تھے، فجر سے پہلے چلے جاتے، مغرب کے بعد آتے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ مکہ شریف میں کیا ہوتا ہے، اللہ نے ایسا حفاظتی نظام بنایا، یعنی آپ کی جوانی اس میں گزری تھی۔ حالانکہ اللہ غلام کا زمانہ ہوتا ہے، چلو انسان خود نہ کرے، یار بیلی ایسے ہوتے ہیں جو ان کاموں میں لگا دیتے، اور یہ تماشا دیکھیں، اور یہ فلاں دیکھیں، اور یہ فلاں کریں۔ آپ فجر سے پہلے جا رہے ہیں، مغرب کے وقت آ رہے ہیں، اب بتاؤ دن بھر پہاڑوں پر بکریاں چرانے والا، اس کو مغرب کے بعد کیا ہوش ہوتا ہے؟ بس آپ سو جاتے تھے، پھر صبح کو بکریاں لے کے چلے جاتے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے گئے تو پیلو کا درخت تھا، پیلو کا جس کی مسواک ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی پیلو کا درخت ہوتا ہے۔ صاحب نے فرمایا کالے کالے کھاؤ، کالے کالے، صحابہ کھانے لگے۔ فرمایا سبز نہیں کھانا، وہ کڑوا ہوتا ہے، کالا کھاؤ۔ پیلو اگر کھایا ہو کبھی، ہمارے ہاں پہلے تو ادھر بہت ہوتے تھے، قریب میں سب شہر ارد گرد قریب جنگل ہی تھا، بلکہ مدرسے کے ساتھ ہی جنگل تھا، مدرسے کے پیچھے جنگل تھا۔ یہ مدرسے نہیں جنگل خریدا جب پارک بننے لگا، اور اس کے سارے درخت مدرسے والے نے کاٹے، اور وہ بڑا عجیب نظارہ ہوتا تھا۔ تو والد صاحب طالب علموں کو لے جاتے، کاٹتے، وہاں میں نے جنات، ان کھلی آنکھوں سے جنات بھی دیکھے، کھلی آنکھوں سے دیکھے، ایسے بھاگتے دوڑتے وہ جب درخت کاٹ رہے تھے، کوئی اور ہوتا تو شاید وہ دھاوا بول دیتے تھے، آپ تو مولویوں کی ٹیم کے درویشوں کی ہو، سارے بھاگ گئے۔ تو پیلو کا درخت، اس میں جو کالا ہو جاتا ہے دانا بہت میٹھا ہوتا ہے، اس کی جڑ سے یہ مسواک بنتی ہے جو پیلو کی مشہور مسواک ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ دنیا میں یہ مسواک صرف پاکستان میں ہوتی ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔
اس وقت پورے عالم میں یہ مسواک پاکستان سے جاتی ہے، پوری دنیا میں یہ مسواک ہمارے پنجاب اور سندھ کے علاقے میں سب زیادہ ہوتی ہے، سندھ میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، پنجاب میں بھی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالاسود، کالے کالے کھاؤ۔ تو صحابہ نے کہا حضرت کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ رسول اللہ پوچھا، کیونکہ صحابہ نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو آپ کی تو اس وقت جو شان تھی، صحابہ سمجھتے تھے بھائی پیغمبر اسلام تو شہری کے رہنے والے ہیں، انہوں نے تو شہری زندگی بسر کی ہے، ان کو کیا پتا یہ گاؤں دیہات والوں کو یہ تو پتا ہوتا ہے جو بکریاں چراتے ہیں اور گاؤں دیہات میں جو ہے بکریاں اور گائے بھینس لے جاتے ہیں۔ کہا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں، کنت ارا علی قراریب، کہا میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند پیسوں پر، مجھے کچھ پیسے مل جایا کرتے۔ بلکہ ایک عجیب بات لکھی ہے سیرت کی کتاب والوں نے، ایک بڑی عجیب بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ آتا تو یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے پالا، تو وہاں عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے تھے، صبح کو بکریاں لے جاتے، شام کو لاتے، تو جو پیسے ملتے تھے ان پیسوں سے ابو طالب کا بھی چولہا جلا کرتا تھا۔ یہ عجیب بات لکھی ہے۔ تکسب المعدوم، کہا کہ آپ جو معدوم ہے، آپ مال یعنی آپ فن جانتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتے۔ اس لیے تمام پیغمبر یہ جتنے پیشے دنیا میں آئے ہیں یہ سب پیغمبروں سے منسوب ہیں، نبی وہ کام کرتے تھے، یہ نبیوں کے پیشے ہیں سارے۔ انبیاء السلام نے بتایا لوگوں کو کھیتی باڑی، آدم السلام نے کھیتی باڑی سب سے پہلے کی ہے، اللہ نے بیج بھیجے کہ یہ بیج ہے گندم کے دانے کے، ڈالو، یوں ہل چلاؤ اور اس طرح ڈالو اور اس طرح کاٹو اور اس طرح اس کے جو ہے وہ دانے نکالو اور پھر اس طرح پیسو۔ پھر اماں ہوا کو روٹی سکھائی کہ تم نے اس طریقے پر اس روٹیاں پکانی ہیں، اس طرح دنیا میں روٹی آ گئی۔ یعنی روٹی اتنی پرانی ہے کہ بابا آدم السلام کے زمانے سے روٹی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ جو ہم نے قبائل بنائے ہیں یہ تفاخر کے لیے نہیں کہ تو میں فلانا ہوں جی، میں فلانا ہوں، میں ذات کے بات اونچا ہوں، میں فلانا، کچھ نہیں ہے۔ یہ تعارف ہو، یہ تعارف کے لیے ہے تاکہ تم حقوق ادا کر سکو۔ انسان کہ جب خونی رشتہ ہوتا ہے اس کا حق بڑھ جاتا ہے، حق بڑھ جاتا ہے، اور خونی رشتہ تعامل میں بھی دوسرے رشتے سے مضبوط ہوتا ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی غیر اچھے ہیں، جی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، غیر بھی اچھے ہیں، لیکن اپنوں کے لیے جب تم اچھے ہوگے تو وہ بھی تمہارے لیے اچھے ہوں گے۔ جب تم ہی اچھے نہ ہو، تمہارے دل میں یہ بات ہو اپنوں کے بارے میں، یاد رکھو دل کا اثر پڑتا ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، دل کا اثر ہے۔ آپ اگر کسی کے بارے میں دل میں آپ کے بدگمانی ہے، آپ کے دل میں نفرت ہے، پھر آپ کتنے بھی اس سے اچھے ملیں وہ کبھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اندر سے اچھے نہیں ہیں۔ اگر آپ میں اخلاص ہوگا، آپ محبت سے اور اخلاص سے اپنے حقوق کو ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی پھیر دیں۔ ایک قصہ، عرب کا ایک قصہ لکھا ہے، ایک بندر کسی کنویں میں گر گیا۔ جب بندر گر گیا تو وہ جو بھی ڈول ڈالتا تو بندر چڑھنے کے لیے جب اس کو کھینچتا تو لوگ ڈر جاتے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو وہ ڈول چھوڑ دیتے۔ اب کافی سارے ڈول بیچ میں گر گئے، اور چونکہ کنواں گہرا تھا سمجھ میں نہیں آتا اندر ہے کیا، لوگوں مشہور ہوگا کہ اندر جن ہے، اور کنویں کے پاس ہے، لوگوں نے پانی بھی وہاں سے پینا مشکل کا شکار ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک سیانہ ہے، سیانہ بہادر آدمی اور سیانہ ہے، وہ ایسے مسائل حل کرتا ہے۔ تقریباً وہ کافی دور رہتا تھا، لیکن اس کو لوگ لے کر آئے اور کہا بھی ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے، اب ہماری اس مشکل کو آسان کرو۔ اب جنات ہے کیا ہے پتہ نہیں، جو ڈول ڈالتا ہے تو فوراً کوئی کھینچنے لگ جاتا ہے اندر سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اتروں گا اس کے اندر، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میرا بھائی جو یہاں سے 200 میل پر رہتا ہے اس کو لے کے آؤ۔ کہ کیوں بلانا ہے؟ کہا کہ وہ بھی رسی پکڑے گا جب میں اندر جاؤں گا تو اوپر کھینچنے کے لیے۔ انہوں نے کہا لو جی پوری بستی تیار ہے رسی کھینچنے کے لیے، کا مسئلہ ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں، ہم سب رسی کھینچیں گے۔
کہا نہیں بڑھ گیا. لوگ منت کر رہے ہیں بھائی، کیسے پہلوان قسم کے لوگ ہیں، آپ کو جب کہو گے اوپر لے جائیں گے، نیچے لے جائیں گے. وہ چرخی لگی ہوئی تھی جو ڈول کھینچنے والی، ان کا نہیں، اس کو لے کے آؤ. خیر مجبور ہو گئے. 200 میل آسان نہیں تھے اس زمانے میں. گھوڑے پر گئے 200 میل پہلے، پھر 200 میل میں اس کو لے کر آئے. چرخی لگ گئی. اس آدمی نے اپنے آپ کو رسی سے باندھا اور آہستہ آہستہ کنویں میں اس کو لوگوں نے اتارا. وہ بھائی بھی ساتھ لگا ہوا تھا، اتر گیا نیچے. انہوں نے کہا جب میں رسی ہلاؤں تو مجھے اوپر لے آنا. خیر وہ اندر بندر تھا بیچارہ، وہ بندے کو دیکھا تو جلدی سے آ کر اس کو چپڑ گیا. اسے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا جلدی سے بھائی، کیونکہ وہ کتنے دن سے بیچارہ بھوکا پیاسا. انہوں نے کہا کھینچو. جب ایسے کھینچا، اب ساری بستی تھی کھینچنے والی. اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ بجائے آدمی کے اوپر بندر آیا، انہوں نے کہا جن آ گیا. سارے چھوڑ کے بھاگے، لیکن بھائی بیچارہ وہ پکڑے رہا. سارے چھوڑ کے بھاگ گئے. اب بھائی کبھی آگے جا رہی رسی، کبھی پیچھے آ کر وزن تھا. تو وہ بندر نے زور سے چھلانگ ماری کنارے پر، وہ بھاگ گیا. بعد میں لوگوں نے دیکھا بندر، پھر خیر جلدی سے آئے اور نکالا. ان کا بدبختو، اگر یہ میرا بھائی نہ ہوتا تم رسی چھوڑ دیتے تو میں تو جان سے گیا تھا، اتنے گہرے کنویں میں گرتا، پتہ میں بچتا یا نہ بچتا. کہا کہ اسی لیے میں نے اپنے اس بھائی کو بلایا. فرمایا کہ تعارفو، یہ فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے، یہ نام و نسب تعارف کے لیے ہے، تاکہ آپ حقوق ادا کر سکیں. ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کیا معزز کون ہے جو تقوی والا ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے. باطنی کیفیت سے قیمت لگتی ہے اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. فرمایا تقوی ہا ہونا، اس کو فرمایا تقوی دل سے شروع ہوتا ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف ہے، دل میں اپنے افعال پر ندامت ہے، دل میں اگر اللہ سے ملاقات اور اللہ کے ملنے کی فکر ہے، تو میں اس کی قیمت اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے، بہت کچھ. راجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت جو کسی بستی میں لونڈی تھی، کسی سردار کی، ذمہ دار تھا اس کی، سردار کی لونڈی تھی. تو ایک بار اس سردار کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا. اچھا زمانے میں جو ہار بنتے تھے اس میں موتی کے ساتھ چمڑا لگاتے تھے. چمڑا تو سرخ رنگ کا چمڑا ہوتا تھا، موتی، وہ چمک بہت پیدا ہو جاتی تھی اس سے. وہ ہار گم ہو گیا تو اس سردار نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ چوری اس نے کی ہے. جو کیونکہ دنیا میں اصول ہے، جو کمزور ہوتا ہے سارا ملبہ اس کے اوپر گرا دیتے ہیں، تکڑے کو کوئی نہیں پوچھتا. یہاں تک اس بیچاری کو الف ننگا کر دیا. ان کا الف ننگا کر کے تفتیش کی، کہیں چھپایا نہ ہو. خیر ابھی یہ ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی کریم ذات ہے. وہ ہار کہیں باہر پھینک آئی تھی، تو چمڑے کا اس میں چمڑا تھا نا، تو چیل نے اٹھا لیا. چیل نے اٹھایا اور جہاں مجمع لگا ہوا تھا وہاں لا کر پھینک دیا. تو لوگوں نے اس کو ملامت کی گیا، تو عجیب آدمی، ایک تو خاتون کو ننگا کیا، تو نے تفتیش کی نہیں، ڈھونڈا ہے نہیں، بچی سے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں پھینک آئی، اور اس پر الزام لگا دیا. تو نے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو سردار کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے کہا کہ بس جا، نکل جا یہاں سے، چلی جا، فوراً چلیے یہاں جا. بستی سے نکل گئی. اب وہ بیچاری لونڈی تھی، اس کو پتہ نہیں میرا گھر بار کا، اور کیونکہ بچپن میں لا کر بیچ دیا کرتے تھے. وہ کھڑی ہے راستے پر، میں کہاں جاؤں؟ کبھی بستی میں واپس نہیں آنا. سوچ رہی اچانک اس کے دماغ میں ایک بات ذہن میں آئی کہ میں نے سردار کے گھر میں یہ سنا تھا کہ مدینہ شریف میں جس کو یثرب کہتے ہیں، یثرب میں ایک ایسی شخصیت آئی ہے جو ایسے لاوارثوں کا وارث ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ ہی ہوا تشریف لائے تھے، اور یہ شہرت عام ہو گئی تھی کہ غلام ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، ان کا والی اور وارث وہ مدینہ میں ان کے ہاں بڑی گنجائش، فوراً سنبھال لیتے ہیں. تو کسی راہگیر سے پوچھا کہ مدینہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا مدینہ تو بہت دور ہے، 7 دن لگ جائیں گے تجھے جاتے جاتے.
کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے، مجھے بتا دو کدھر ہے۔ انہوں نے کہا اس طرف مدینہ ہے۔ وہ چل پڑی، 7 دن کے بعد بھوکی پیاسی وہاں پہنچی مدینہ شریف میں۔ صحابہ اکرام نے فوراً اس کا استقبال کیا کہ بھئی یہ کوئی بہت دور دراز سے مظلوم آئی ہے، اس کی خبر گیری کی۔ کہا کیسے آئی ہو؟ کہا یہاں سنا ہے کوئی ایسا شخص آیا ہے جو ہم جیسے بے سہاروں کا سہارا ہے۔ کہا کہ چلو چلو ہم تجھے رسول اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ پیغمبر سلام نے بہت اکرام فرمایا۔ بخاری شریف میں آتا ہے آپ نے مسجد نبی کے کونے میں خیمہ لگا دیا کہ یہ تیرا گھر ہے تو یہاں رہے گی۔ کانت تقن المسجدہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں جھاڑو لگانے کی ڈیوٹی اس کو دے دی کہ جب نمازی نہ ہو تو مسجد میں جھاڑو تو نے لگانا ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آنا جانا کر دیا کہ کوئی چیز ضرورت ہو تو اما عائشہ وہاں فرماتی ہے کہ وہ جب بھی میرے پاس آتی تو آ کر یہ پڑھتے کہ یوم التعجب من اعاجب ربنا الا انہم من بلدۃ الکفر انجانی، کہ ہار کا دن بڑا عجیب دن ہے کہ اللہ نے مجھے کفر سے نجات دے دی۔ تو میں ہمیشہ پوچھتی کہ تم یہ شعر پڑھتی ہو تو بتاتی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اصرار کیا کہ بھئی یہ اس کا کیا مطلب ہے ہار کا دن، تو پھر یہ سارا قصہ اما عائشہ کو بتا، اور اما عائشہ سے روایت آ گئی۔ اما عائشہ نے بتایا کہ اس نے مجھے اسی طریقے پر کہا، اور یہ سارا واقعہ پھر بیان ہوا کہ یوم التعجب من اعاجب ربنا الا انہم من بلدۃ الکفر انجانی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار ہو گئی تو آپ نے فرما دیا اے صحابہ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو مجھے بتا دینا، یعنی اشارہ دے دیا تھا کہ اس کا وقت قریب ہے، اب رات کا وقت ہے، اس کا رات کو انتقال ہو گیا۔ حضرات صحابہ اکرام میں ہاتھ تاخیر نہیں ہوتی تھی، وفات ہوئی فوراً اس کو کفن دفن کیا، دفن کر دیتے تھے۔ اب صبح تک رکھنے کا یہ ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اب کیا کرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو آپ کو اٹھایا نہیں جاتا تھا سوائے نماز کے وقت کے، اس لیے کہ آپ پر وحی بھی آ رہی ہوتی تھی، نیند میں نبی کی جو نیند ہے اس میں وحی آتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے تاکہ وحی الہی آئے تو اس کو پوری طرح سمجھے۔ اس لیے میرے اور آپ کا خواب معتبر نہیں ہوتا، میرے اور آپ کو اگر خواب آئے گا تو شریعت پر پیش کریں گے کہ اس میں جو بات ہوئی ہے وہ شریعت کے خلاف تو نہیں، اگر خلاف ہے تو خواب میں آپ نے سمجھا نہیں، اس لیے کہ میں اور آپ غفلت میں، لیکن پیغمبر کا دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی، تو اس لیے آپ کو جگاتے نہیں تھے، تو رات کو دفن کر دیا۔ تو فجر کے بعد جب پوچھا، فرمایا اس عورت کا کیا حال ہے؟ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں۔ حضرت اس طرح انتقال ہو گیا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے نہیں اٹھایا کہ کہیں وہی آ رہی اور منقطع ہو جائے۔ فرمایا تم نے اس کی شان کو معمولی سمجھا؟ پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو جتنا تقوی والا ہے، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے۔ پھر قبر پر جا کر رسول اللہ نے پھر جنازے کی نماز پڑھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے قانون بیان کر دیا۔ لحاظ سے پوچھا من اکرم الناس، لوگوں میں معزز کون ہے؟ فرمایا اتقاہم، جو جتنا تقوی کے ساتھ رہتا ہے، جتنا گناہوں سے انسان دور رہتا ہے، اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام بنتا ہے۔ سن لو، ایک طرف ذات الہی ہے اور ایک طرف شیطان ہے۔ گناہ کرنے والا شیطان کے قریب ہو رہا ہے، مولا سے دور ہو رہا ہے، اور گناہ سے بچنے والا شیطان سے دور ہو رہا ہے، مولا کے قریب ہو رہا ہے۔ اب خود اپنی قیمت لگا سکتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بڑا فن خان ہو، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ فن خانیت باقی ہے یا نہیں۔ چنانچہ مولا رومی فرماتے ہیں کہ گورے کافر ایس بورو تو پرفلل، اور میں کافر کی قبر باہر سے دیکھیں گے بہت سجی ہوئی قبریں ہیں، یہ سجی سجائی قبروں کا تو کافروں کا رواج ہے، مسلمانوں کا تھوڑی ہے۔ آج قبروں کو سجایا جاتا ہے، یہ قبریں سجانے کے لیے نہیں ہے، قبریں تو مسکینی کے لیے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مٹی کی جو قبر ہوتی ہے اللہ کی رحمت کھینچتی ہے، کیونکہ مٹی ہی رحمت کھینچتی ہے۔ بولو بھائی، بارش ہوتی ہے، اس بارش اللہ کی رحمت ہے نا۔ ماہ مبارکہ قرآن نے کہا یہ برکت والا پانی اتارتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام اور حضرت اور تابعین کا تو معمول سے جب بارش ہوتی تھی نا جی،
تو اس میں ننگے سر ہو کر کچھ قطرے لیتے تھے، بلکہ سفیان ثوری محدث تو اپنا بستر بھی باہر نکلوا دیتے کہ اس کے اوپر بھی چند قطرے ڈلواؤ بھائی، یہ برکت والا پانی گر جائے میرے بستر پر، اور ہم تو بھاگتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، دعا اس وقت کرو دیکھو فوراً قبول ہوگی۔ بارش ہو رہی ہو، رسول اللہ کیا کرتے جب بارش ہوتی تو ایسے ہاتھ باہر نکالتے، تو جب اس پر چند قطرے آ جاتے تو اس کو پیتے کہ یہ ابھی ابھی میرے رب کے پاس سے آئی ہے، پھر دعا فرماتے۔ یہ بارش کا معمول تھا وسلم۔ تو ماء مبارکہ، یہ برکت آ رہی، اس برکت کو کون اپنے اندر جذب کر رہا ہے؟ مٹی؟ بولو، رحمت کو کون جذب کر رہا ہے؟ مٹی؟ فرش تو نہیں کر رہی، فرش تو سمیٹ کے سارا نالی میں بہا دیتا ہے، مٹی کرتی ہے، گھاس اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، پھول اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے۔ اسی طریقے پر جب قبر کچی ہوتی ہے مٹی کی تو خدا کی رحمت کو کھینچتی ہے، رحمت کھینچتی ہے۔ لوگوں کو سمجھائے تو بات سمجھ نہیں آتی، ابا کی پکی قبر بنانی، پکی قبر بنانی۔ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک بالش سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ کچی، آپ ہی کچی قبر ہے وسلم کی جو قبر مبارک ہے، اور روزہ اقدس ہے وہ کچا ہے، اندر باہر اس کو بند کیا ہوا ہے، 5 کونی والی عبارت باہر بنی ہے، اندر نہیں ہے۔ جس زمانے میں یہ نہیں بنی ہوئی تھی، وہ زمانے کے جو حالات ہیں، ان کی صفائی کا انتظامات تھے، اس کو کیسے کرتے تھے؟ بلکہ ایک بار اس کے اوپر ایسے جو نا گرد و غبار اور پتے وغیرہ چیزیں گر گئیں تو اس کو صاف کون کرے؟ ہمت نہیں تھی اندر جا کر قبر کی صفائی کی، ہمت نہیں تھی۔ تو مدینہ شریف کے ایک بزرگ کی ڈیوٹی اس وقت کے خلیفہ نے لگائی، آپ نے کام کرنا ہے، لیکن سب گھبراتے تھے کہ ذرا بھی کوئی بے قاعدگی، بلکہ دل میں بھی اگر کوئی ایسی بات آ گئی تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اور کتنے لوگ دھسے ہیں، تاریخ پڑھے کتنے لوگ زمین میں دھسے ہیں، جو پیغمبر سلام کی گستاخی کے لیے قبر کی آ رہے تھے، زمین میں دھسا دیے گئے۔ نشانات تک ان کے موجود رہے، ایک زمانے تک نشانات بھی لگے ہوئے تھے، اس جگہوں پر نشانات لگے ہوئے۔ 90 کی دہائی اور 80 کی دہائی میں وہ نشانات موجود تھے کہ یہاں دھسے تھے وہ لوگ جو وسلم کی قبر کی توہین کے لیے نیت لے کر آئے تھے۔ اس بزرگ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے قبر صاف کرنی، اس کے اوپر سے پتے وغیرہ ہٹانے، اور اندر کوئی جانے کے تحت وہ اندر گئے ڈرتے ڈرتے۔ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ مدینہ میں، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے صفائی نہیں کی، اپنی داڑھی کے ساتھ صفائی کی، تو داڑھی سے ایسے داڑھی مارتے، ہاتھ نہیں لگا، داڑھی سے قبر کے اوپر سے پتے وغیرہ سمیٹے، پھر ان کو باہر وہ لے کر آئے۔ بعد میں یہ پھر پکی بات مان کے پھر وہ بند کر دی گئی، اب تو کوئی اس جگہ جا نہیں سکتا۔ ہمیں جو جالیوں کے اندر نظر آتی ہے وہ دراصل وہ 5 کونے والی عمارت ہے، 5 کونے بنائی گی تاکہ خانہ کعبہ سے مختلف ہو جائے، کیونکہ خانہ کعبہ 4 کونے والا ہے، تو رسول اللہ کی قبر کے ارد گرد جو عمارت ہے وہ 5 کونے والی ہے، لیکن اندر جو قبور ہے اور اندر جو روضہ اقدس ہے وہ کچا ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گورے کافر از بروج پرخنل، کہ کافر کی قبر باہر سے بہت شاندار معلوم ہوتی ہے، لیکن اندروں عذاب قہر و عز و جل، لیکن اندر خدا کا عذاب چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، 2 روزہ زندگی، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، سب مسافر ہے، کوئی فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے، کوئی بزنس کلاس میں بیٹھا ہے، کوئی 3rd کلاس میں بیٹھا ہے، سب مسافر ہیں، اور ٹرین نے جا کر اتار دینا ہے، وہاں اترنا ہی پڑے گا۔ رات قبر، اس لیے ایک اللہ والے اپنے بچوں کو لے جاتے تھے قبرستان، کہا یہ آخرت کی ٹرینیں ہیں، ٹرینیں یہ بوگیاں ہیں، اس میں سواریاں بیٹھتی ہیں اور آخرت کا سفر شروع کر دیتی ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں جا کر یہ پہنچے گی۔ کہا کہ یہ اسٹیشن ہے، یہ جس طرح ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے یہ آخرت کا اسٹیشن ہے، یہ قبریں ہم جا کر دیکھو، وہاں بادشاہ بھی پڑے ہیں اور غلام بھی پڑے ہیں، علماء بھی پڑے ہیں اور جہلا بھی پڑے ہیں، آپ جا کر دیکھو قبروں کا ایک ہی رنگ ہے، سب رنگ روغن اتر جاتا ہے،
دنیا کی چیزیں فخر مباحات کی نہیں، ایک ہی چیز ہے، ان اکرم عند اللہ اتقاکم، اگر تمہیں تقوی ہے، اگر انسان چاہتا ہے اللہ کے وہاں پر کچھ پانا، گناہوں سے دور اختیار کرے، شیطان سے بھاگے، جس کو فرار کہتے ہیں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے گناہ سے بچیں؟ میں فرار اختیار کرو جی، تسبیح دے دو۔ تسبیح تو یوسف السلام بھی کر سکتے تھے، سجدے میں گر جاتے یوسف السلام، اللہ مجھے بچا، سجدے میں گر سکتے تھے۔ نبی کا سجدہ کس پائے کا سجدہ ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہاں نہ سجدہ نہ وظیفہ، یہاں فرار چاہیے، واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑے، اللہ مجھے بچا، اللہ سے مانگے معاذ اللہ بچا، اور بچانے کے بعد کیا ہوا؟ دوڑے، وہیں نہیں بیٹھے رہے۔ لوگ کہتے ہیں جی گناہ سے نہیں بچا جاتا جی، بڑی تسبیح بھی کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن پھر ٹائم آتا ہے تو میں بدکاری کر لیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہوں جی۔ بھائی ففروا الی اللہ، بھاگتے کیوں نہیں اس ماحول سے، اس جگہ سے بھاگتے کیوں نہیں جہاں تم گناہ مبتلا ہوتے ہو؟ نبی کی ذات بھاگ رہی ہے، بس بات اللہ تعالیٰ نے دروازے نہیں کھولے، جب تک پیغمبر بھاگے نہیں دروازے نہیں کھولے، جب دوڑے تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان عملاً قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، مدد آ جاتی ہے، آپ کو سنبھالنے کے لیے مدد آ جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند کا مشہور قصہ ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، ایک طالب علم آیا، دیر سے آیا، یکدم مشک کی خوشبو پھیل گئی، مشک کی خوشبو، اور ایسی عجیب و غریب مشک، حیران ہو گیا۔ حضرت شیخ نے توق بند کر دیا، بھائی اور تو کیسے آج تو لیٹ بھی آیا اور خوشبو کیسی لایا بھائی؟ آج تو پورا دل عزیز متر ہو گیا۔ تو وہ رونے لگا، اس کو کچھ اور خیال آیا، ان کا روتا کیوں ہے؟ ان کو مذاق تو میں نے تیرے ساتھ کیا، تو ساتھیوں سے پوچھ لے کیوں بھائی مجھ کی خوشبو آ رہی نا؟ انہوں نے کہا جی بڑی خوشبو آ رہی۔ انہوں نے کہا جی حضرت بات یہ ہوئی کہ میں ایک راستے سے گزرتا ہوں، وہ تھا افغانستان کا کہیں گورا چٹا خوبصورت، تو وہاں پر ایک بدکار عورت رہتی تھی، وہیں پر کسی شہر میں سے آتا تھا، وہ اس کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا بڑا تکڑا خوبصورت جوان ہے، اس نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دی، اور وہ چارہ آ جاتا۔ تو ایک دن اس نے ایک چال چلی اس عورت نے، اس نے کہا کیا کہا کہ جب یہ گزرنے لگا کہا کہ اوے صاحب 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 بچاؤ بچاؤ صاحب صاحب۔ اب مولوی صاحب تھے ہمدردی میں جلدی سے گھر میں گھس گئے، کہا کہ بہن کہاں ہے صاحب کہاں ہے صاحب؟ انہیں کنڈی بند کر، کوئی صاحب مام نہیں ہے، اب میرا مطلب پورا کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ بھی شور بچاؤں گے کہ میرے گھر میں یہ گھسا ہے، ساری بستی مل کے تجھے پیٹے گی۔ وہ گھبرا گئے، ایک طرف عزت بھی جاتی، جان بھی جاتی، اور ایک طرف خدا جاتا ہے، اللہ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، ہاتھ ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں۔ سوچا تو اس کے دل میں ایک ترکیب آئی، انہوں نے کہا مجھے پیشاب آیا ہے، میں پیشاب کر لوں تو پھر میں تیرا مطلب پورا کروں گا، ہاں یہ چلا جا۔ آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں جو ہے وہ ایسے لیٹرینیں ہوتی نہیں تھی، تو وہ وہیں پر ہی کرتے تھے، بعد میں جو ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینکنے والے بھنگی لوگ پھینکتے تھے۔ وہ اندر گیا اور اس نے جا کر جتنی غلاظت تھی اپنے اوپر مل لی، اپنے چہرے کپڑے پر مل لی، تو جب باہر نکلا تو سور نے بہت نفر کے دفع ہو جا یہاں سے نکل جا۔ تو بیچارہ باہر آیا، نہر پر گیا، گنگا جمنا پاس سے گزرتا ہے، وہاں وہ نہایا، کپڑے دھوئے، جب کپڑے کچھ خشک ہوئے تو ساتھ کے وہاں پر آیا، اللہ نے اس گندگی کی بدبو کو مجھ سے تبدیل کر دیا۔ ان اکرم عند اللہ اتقاکم، یہ فرار اللہ ہے۔ لوگ فرار اختیار پھر کہتے ہیں جی ہم میں تقوی کیسے آئے گا؟ یہ تقوی آئے گا جب تم فرار اختیار کرو گے، جب اس چیز سے دور ہوگے جو تمہیں گناہ میں مبتلا کرتی ہے۔ خالی وظیفے کرنے سے نہیں، وظیفہ معامن ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جناب یہ کیپسول طاقت کے کھایا کرو، تو تم روٹی بند کر دو گے کھانا؟ بولو کہ خالی کیپسول کھاتے رہو گے؟ نہیں، روٹی کے ساتھ
یہ کیپسول طاقت دینے میں معاون ہوگا، یہ انجیکشن معاون ہوگا، یہ بتائے، یہ تلاوت، یہ نوافل اصل قدم اٹھانے کے بعد انسان کے مددگار بن جاتے ہیں. پھر انسان میں ایک روحانی ہمت آتی ہے، پھر وہ مولا کی طرف پرواز کرتا ہے، پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی آیت اپنے اوپر ثابت کر لیتا ہے، اس کو یہ نعمت مل جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخصوص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کو گناہ کرنے ہی نہیں دیتے. ابتدا میں خود بچتا ہے، پھر وہ بچانے آ جاتے ہیں. پہلے ہمیں دیکھتے ہیں تم نے کتنی محنت کی، پھر کرنے نہیں دیتے. کسی اللہ والے کسی نے پوچھا حضرت یہ نسبت اللہ سے حاصل ہو جائے کیا چیز ہے؟ فرمایا نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائی، چاہو بھی تو نہ جا سکو، پر اللہ بچاتے، اللہ حفاظت کرتے اس بندے کی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان